علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی اور الہامی کتاب ہے، اور مسلمان کے تمام فرقوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اور اس میں ایک نقطے اور ایک شوشے کی کمی زیادتی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، اسلام کے ماننے والے منسوب الی الاسلام، ان سب کا عقیدہ اس قرآن پاک پر ہے، مگر کل جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا غصہ اور ایک طریقے سے طیش پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل وسیم رضوی نے قرآن پاک کی 26 آیتوں کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے، اس کے ذریعے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس نے اپنی خباثت نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان آیتوں کو بعد میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیتیں پہلے نہیں تھیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو خلیفہ آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے ان آیتوں کو اس میں شامل کر دیا، اور اس کے ذریعے سے وہ جہاد کرتے تھے، اسلام کو پھیلاتے تھے۔ اور آج یہ آیتیں آتنکواد کو پھیلانے کا سبب بن نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری سپریم کورٹ سے گزارش ہے، اور اسی کے لیے ہم نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ان آیتوں کو بین کیا جائے، انہیں ریموو کیا جائے، اسے قرآن پاک سے نکالا جائے، تاکہ ہمارا ملک دہشت گردی سے بچ سکے۔ اس خبیث انسان نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے اوپر جو بہتان لگایا، جو الزام لگایا، بہت قرینے سے حضرت علی کو اس میں سے نکال لیا، جبکہ اس کے اس بہتان کے زد میں حضرت علی بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع سے ان تینوں خلفاء کے ساتھ تھے۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو حضرت علی خاموش نہ بیٹھتے، اور اگر انہوں نے کچھ کیا تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی یہ ایک طریقے سے الزام لگا رہا ہے کہ 26 آیتوں کو شامل انہوں نے کیا، لیکن حضرت علی بھی خاموش رہے۔ تو اس طریقے سے اس نے چاروں خلفاء پر الزام لگایا اور تہمت لگائی۔ اس کی اس حرکت سے مسلمان اہل سنت والجماعت کے سارے لوگ غصے میں ہیں، اور اس کے علاوہ شیعہ برادری بھی اس سے غصے میں ہے، کیونکہ اس وقت جو قرآن پایا جا رہا ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے، اور سب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے بیانات دے چکا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، مگر اب اس نے سیدھے سیدھے قرآن پاک پہ ہاتھ ڈالا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کام کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ شیعہ برادری کے لوگ اس کو بہت پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں، مگر پھر یہ اپنے آقا کے اشارے پر اور اپنے آقاؤں کے اشارے پر اس نے یہ حرکت کی۔ قرآن پاک کو بین کرنے کے تعلق سے اس سے پہلے بھی 80 کی دہائی میں کولکاتہ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی جا چکی تھی، مگر ہائی کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ مگر آج کے حالات دوسرے ہیں، اب وقت بالکل بدل چکا ہے، حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مسکت جواب دے، اور تمام مسالک کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء سر جوڑ کر بیٹھیں، اس کے لیے جواب کی تیاری کریں، اور مضبوطی کے ساتھ اس کی پیروی کریں۔ بلکہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کی اس پٹیشن کو خارج کر دے، کیونکہ اس کی پٹیشن یہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سماعت کی جائے، اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس شخص کا مکمل بائیکاٹ کرے، اور اس کی اس طرح کی حرکتوں پر دھیان بالکل نہ دے۔ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک گھٹیا حرکت ہے، اس لیے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اور احتجاج جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص بالکل بے نقاب ہو چکا ہے، یہ اپنوں میں بھی تنہا ہے اور غیروں میں بھی تنہا ہو چکا ہے۔
اس لیے اس کی باتوں کا مسلمان خاص طور سے زیادہ نوٹس نہ لے، اور جو خواص علماء ہیں، دانشور حضرات ہیں، وہ قانونی چارہ جوئی کریں اور سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ اس کے خلاف پیروی کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔